मुफ्ती अताउल्लाह समीई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। दीनी मालूमात के लिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें। शुक्रिया। Subscribe to Mufti Ataullah Samii's channel and like share the video and follow on social media for religious information. Thank you. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ المؤمنون کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے نزول کی کیفیت کا ظہور ہوا، یعنی آپ کے اوپر وحی نازل ہونی شروع ہوئی۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے معیار پر پورا اتر جائے، یعنی ان پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو یقیناً ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کا بیان آئے گا۔ وہ آیتیں یہ ہیں: قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف لو لگا کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع سے متعلق اور نماز کو قائم کرنے سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہیں۔ خشوع کس چیز کا نام ہے؟ خشوع کا تعلق ہے دل سے، یعنی آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کی بڑائی ہو، عظمت ہو۔ جب آدمی کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خشوع آئے گا تو نماز سے متعلق جتنے افعال ہیں اور نماز سے متعلق جتنے احکام ہیں ان میں خود بخود بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ مختلف الفاظ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، کہیں اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، کہیں فرمایا حافظوا علی الصلوات، کہیں فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ مختلف الفاظ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، ان کا مجموعی طور پر مطلب یہی نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جیسی عبادت کرنے کا حق ہے ویسی عبادت آدمی کرے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی سامنے ہو اور آدمی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے افعال میں اور اس کے تمام ارکان کے اندر کتنا خشوع اور خضوع ہوگا، اس کے دل کے اندر کتنی عظمت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر آدمی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا اور اس کے دل میں یہ کیفیت نہیں ہو پاتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم اتنا تو خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آدمی دوسرے کے دیکھنے کے ڈر سے بھی بہت سی مرتبہ بہت سی بری حرکتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر آدمی کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی نماز اس طریقے سے پڑھے گا کہ جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ نماز کے خشوع کے اندر خلل ڈالنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے نماز کا خضوع ختم ہو جاتا ہے اور نماز کی جو حقیقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نماز کی روح ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ انہی میں سے ایک ہے، بہت سے آدمی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کپڑے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے آدمی کا سطر کھل جاتا ہے، پینٹ نیچے ہو جاتی ہے اور شرٹ اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر آدمی کا سطر کھل گیا تو آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ان تمام چیزوں کی محافظت ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو خشوع اور خضوع کے اندر ان کا دخل ہے۔ جب آدمی صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھے گا، جس طریقے سے اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرے گا تو نماز اپنا اثر کہاں دکھلائے گی؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس نماز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، کم تولنے والا کم تول رہا ہے، سود کھانے والا سود کھا رہا ہے،
بے ایمانی کرنے والا بے ایمانی کر رہا ہے. غرض جتنے برے کام ہیں وہ سارے کے سارے جوں کہ تو موجود ہیں. تو اس سے آدمی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے یہ سچ نہیں ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ 100% صحیح ہے. ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری آنکھوں کا دیکھا وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو فرما دیا وہ 100% صحیح ہے. ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا بس کہہ دیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بے حیائی کے کاموں سے نہیں رکتے، 5 وقت کے نمازی ہیں. بہت سے لوگوں کو آپ نے جو ہے کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ بڑا حاجی ہے، نمازی ہے، لیکن لوگوں کے پیسے مار رکھے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. دیکھیے گاڑی ہوتی ہے، کار ہو، بائک ہو، بس ہو، کوئی بھی ہو، اس کا کام کیا ہے؟ ایک جگہ سے انسان کو دوسری جگہ تک پہنچا دینا. لیکن وہ گاڑی اپنا کام تبھی کرے گی جب کہ اس کے اندر تمام شرائط پائی جائیں گی. گاڑی کے لیے پیٹرول بھی ضروری ہے، ڈیزل ضروری ہے، گیئر بھی اس کے اندر ہونا چاہیے، پہیے بھی ہونے چاہیے. لیکن آدمی نے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوا دیا، اب چاہ رہا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں، لیکن پہیے اس میں ہے ہی نہیں، تو وہ پہنچا دے گی منزل مقصود تک؟ نہیں پہنچا سکتی. اسی طریقے سے پیٹرول بھی ہے، پہیے بھی ہیں، لیکن پیٹرول اس کے انجن تک نہیں پہنچ رہا ہے، تب بھی وہ گاڑی نہیں چل سکتی، منزل مقصود تک انسان کو نہیں پہنچا سکتی. لیکن پیٹرول بھی انجن تک پہنچ رہا ہے، لیکن انجن کو کرنٹ نہیں مل رہا ہے، تب بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی. اور گاڑی سٹارٹ بھی ہو گئی لیکن کوئی چلانے والا ہی نہیں ہے، تب بھی گاڑی انسان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی. لیکن چلانے والا بھی موجود ہے، اس کے اندر گیئر ہی نہیں ہے، تب بھی نہیں پہنچا سکتی. غرض تمام شرائط کا اور تمام چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ گاڑی اپنا فائدہ اور اپنا اثر دکھائے گی. اگر کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی تو وہ گاڑی اپنا اثر اور اپنا فائدہ نہیں دکھا سکتی. اسی طریقے سے نماز ہے. نماز کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، فرائض، واجبات، مستحبات، آداب، جن چیزوں کی ضرورت ہے، اگر وہ سارے کے سارے جمع نہیں ہوں گے تو نماز اپنا اثر نہیں دکھا سکتی. تو کمی کس کے اندر ہے؟ ہمارے اندر. اللہ کے فرمان میں اور نماز کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے. تو ہم دیکھیں کہ آخر کمی کہاں ہو رہی ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اجی صحیح کپڑے پہننا اور صحیح طریقے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے آنا اور اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ صرف آداب میں سے ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے. تو ہم جو ہے چیزوں کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر کے، مستحب سمجھ کر کے. اور صحابہ کرام عمل کرنے کے لیے سنتوں کو تلاش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ملے اور ہم اس پر عمل کریں. تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی ساری ہو جاتی ہیں، ان کو چھوٹا کر کے اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر ایک بڑا پہاڑ بن جاتی ہے، اور پھر آدمی کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ اس کو فائدہ نہیں ہو پاتا. ہم اپنی ہر چیز اور اپنی ہر عبادت اور اسلام اپنی پسند کا چاہتے ہیں کہ جیسا ہمارا مزاج ہے ہم جیسے چاہیں ویسے عمل کر لیں. ایسے نہیں ہوتا. ایک آدمی نے ایک تصویر بنائی اور لوگوں کو دکھایا کہ بھائی یہ دیکھو شیر کی تصویر میں نے بنائی ہے. کسی نے کہا بھائی اس کے تو پونچھ بھی نہیں ہے، دم ہے ہی نہیں اس کے، یہ کیسا شیر ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ دم کا نام شیر تھوڑا ہی ہے، دم کا نام شیر تھوڑا ہی ہے، باقی تو سب چیزیں ہیں. دوسرے نے کہا کہ بھائی اس کے اندر تو کان ہی نہیں ہے اس کے تو اس نے کہا بھائی کان کا نام تھوڑا ہی شیر ہے، اب دم بھی ختم کان بھی ختم. تیسرے نے کہا جب دیکھا کہ بھائی اس کے تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، یہ شیر کی تصویر کیسی ہے؟ اس نے کہا بھائی آنکھ کا نام شیر تھوڑی ہے، آنکھ کا نام شیر نہیں ہے. اب چوتھے نے کہا کہ بھائی اس کے تو پیر بھی نہیں ہے، یہ کیسا شیر ہے؟ تو اس نے کہا بھائی پیر کا نام کہیں شیر ہے؟ بتاؤ کون سی کتاب میں لکھا ہوا کہ پیر کا نام شیر ہے؟ پیر تو انسان کے بھی ہوتے ہیں، بھینس کے بھی ہوتے ہیں، تو سب شیر بن گئے.
غرض اس نے جو ہے ایک تصویر گول دائرہ بنایا اور اس کا نام کیا رکھ دیا؟ شیر۔ نہ اس کے پونچھ ہے، نہ اس کے سر ہے، نہ اس کے پیر ہیں، نہ اس کے آنکھ ہے، نہ اس کے کان ہے، بس اپنی مرضی کا شیر ہے۔ جیسا ہم چاہیں گے ویسا شیر ہے، جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہم اسلام ایسا چاہتے ہیں جیسا ہم چاہیں، ہم عبادت اس طریقے سے کرنی چاہتے ہیں جیسی ہم چاہیں۔ اللہ کی مرضی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا اسلام ہمیں پسند ہے ہی نہیں۔ تو پہلی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے، جو ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو کامیاب مومن ہیں، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اپنے صحابہ کرام کو سمجھائی سکھائی، اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی صفت یہ ہو گئی۔ باقی صفات کا بیان انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔